وبه نستعين وهو خير المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. تو جب امام کا ظہور ہوگا ایک علامت پر بات ہو گئی کہ علامتیں کیا کیا ہیں. اس میں سے سفیانی کا خروج کرنا، نفس ذکیہ کا ختم ہونا، خراسانی کا خروج، یمانی کا خروج اور آسمان کی آواز آنا. تو 5 علامتیں یہ ہو گئی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے. مطلب ظہور جب ہو جائے گا، کل جو حالات ہوئے تو ظہور کے پہلے کے، یہ ظہور سے پہلے کیا ہوگا کہ عورت اور مرد میں ڈفرینس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب یہ کہ جب امام کو ظہور ہو جائے گا اور جب حکومت ان کی بن جائے گی تو اس حکومت کے حالات کیسے ہوں گے، اس حکومت میں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ماحول کیسا ہوگا. کئی ایک جملے میں تو وہی ہے جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، مشہور ہے کہ ملئت الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما، کہ زمین ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر جائے گی جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ تو اگر یہ کہا جائے کہ کل کا خلاصہ ایک لائن میں کہ جتنا آپ کو آج ظلم دکھائی دے رہا ہے اتنا ہی عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت آج جو زمین پہ دبے کچلے لوگ ہیں اس وقت وہی جو ہے مالک ہوں گے، وہی وارث ہوں گے، وہی مختار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے آج ظالم و جابر اور حکمران ہے نا، اس زمانے میں الٹا ہو جائے گا. جیسا کہ سورہ قصص میں آیت نمبر 5 میں خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں کہ زمین پہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے اوپر احسان کریں. وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہی کو امام بنائیں اور انہی کو زمین کا وارث قرار دے دیں. تو اگر آپ کو لفظ ائمہ قرآن میں دیکھنا تو یہ ایک آیت یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ ائمہ لفظ اگر آپ کو دیکھنا قرآن میں کہاں آیا ہے کہ اتفاق ہے یا خدا کا پلان ہے کہ آپ دیکھیں باقاعدہ صاف طور پہ خدا نے کہہ دیا کہ زمین پر وارث اگر ہوں گے تو ائمہ ہوں گے، خلیفہ نہیں ہوں گے. نجعلہم ائمہ، ہم ان کو جو ہے وہ زمین کا امام بنائیں گے، سب کا وارث بنا دیں گے. سورہ قصص آیت نمبر 5. اب اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ روایات کی دنیا میں جائیں گے تو روایات یہ کہتی ہے، جیسے آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں مثلا امام تو ہیں گھوڑے کے زمانے کے، تلوار کے زمانے کے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس زمانے کا ہتھیار الگ ہے، آج کا ہتھیار الگ ہے. ٹھیک ہے، تو اب امام آئیں گے تو اس وقت تو ان کی ٹیکنالوجی چلے گی نہیں، تو ہائی فائی ہو چکی ہے سب کچھ. تو کہتے ہیں کہ اب تک امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تک جتنے انبیاء، جتنے اولیاء، جتنے اوصیاء، جتنے امام جتنا علم لے کر کے ہیں وہ سب 2 ہے. خالی علم کا 2 حصہ ابھی زمین پر آیا ہے اور اتنا انسان ترقی کر چکا ہے کہ چاند پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے، امام علیہ السلام بقیہ جو 25 حصہ اور ہے علم کا وہ اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے. تو جب دنیا 2 علم کی بنیاد پہ اتنا ہی اترا رہی ہے، امام 25 لائیں گے تو ممکن ہے کہ اس کے سامنے بہت چھوٹا نظر آئے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ باب مدینۃ العلم کے جو ہے وہ پوتے ہیں، تو اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ جب دادا سلونی کے دعویٰ کر رہے ہیں تو پوتا تو بہرحال 2 قدم آگے ہونا ہی چاہیے. صلوات پڑھیں. جہاں تک مسئلہ ہے ہدایت کا، ٹھیک ہے، یہ امام ہدایت کیسے کرتے ہیں. دور حاضر میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو امام نے ہدایت کی؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، دور حاضر میں ایک تو خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ہم ہی آپ ہیں ایک ہو. اس لیے بغیر امام کی تائید کے، بغیر امام کی ہدایت کے صبح 5:45 بجے بیٹھ کے امام کو درس نہیں سن رہے ہیں. یہ توفیق کی بات ہے. تو ایک مثال تو یہی ہے کہ یہ اپنی طاقت اور اپنے بس سے کوئی نہیں کرتا، یہ توفیق ہے کہ جو واقع. اور آپ اتفاق دیکھیں کل تو اور برکت کا دن ہوگا. آج تو جمعرات ہے کہ جمعے کی صبح ہوگی، جمعرات لگ گئی ہے، جمعے کی صبح ہوگی، سورج نکلنے والا ہوگا اور آپ بات کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر. یہ معمولی سعادت نہیں ہے کہ جو ہے خداوند عالم نے یہ توفیق عنایت فرمائی، ورنہ اسی وقت کتنے ایسے ہوں گے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ نہیں توفیق ملی. تو جہاں تک ہدایت، دوسری چیز کیا ہے کہ دیکھیں ہدایت کا جو مسئلہ ہے، کانسیپٹ ہے،
ضروری نہیں ہے کہ امام آ کے ڈائریکٹ بتائیں کہ H2SO4 کو ملاؤ تو ایسا ہوگا. وہ جن سے کام لینا ہے ان کو وہ ڈال دیتے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں گے بہت سارے دشمن ہیں جو ترقی کر رہے ہیں، تو کیا مولا علی کے زمانے میں دشمن جو ادھر بھی ایک سے ایک منجنیق تھی حملہ کرنے کے لیے، اور اس سے تگڑی منجنیق شمر کے پاس تھی، تو منجنیق بھی تو دماغ سے بن رہی ہے. تو مطلب کسی کا دماغ، دین میں کوئی زبردستی تھوڑی ہے، جس کا جو اختیار ہے وہ کرے، لیکن امام کو جس سے کام لینا ہوگا اس سے لے لیں گے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جن کو بہت زیادہ شوق ہے کہ امام، تو ان سے یہ کہیے کہ قرآن کہتا ہے من یہد اللہ، جس کی ہدایت خدا کرتے فهو المہتدی، وہی ہدایت یافتہ ہے. ان سے یہ کہیے کہ خدا کسی کی ہدایت کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ آ کے زمین پہ خدا اترتا ہے ہدایت کرنے کے لیے، یا جس کی ہدایت کرنا ہو تو اس کو اوپر بلاتا ہے؟ نہیں نا. تو لیکن قرآن کہہ رہا ہے خدا ہدایت کر رہا ہے، من یہد اللہ فهو المہتدی، جس کی تو کہ جیسے خدا ہدایت کر سکتا ہے ویسے جانشین خدا بھی پوشیدہ رہے کہ ہدایت کر سکتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا یہاں پر کہ جو لوگ امام کی ہدایت اور امام کی غیبت پر بھروسہ نہیں کرتے، ان سے پوچھئے کہ گناہ اور غلطی کیوں کرتے؟ اچھا کام کرتے تو ہم نے کیا، نماز پڑھی ہم نے پڑھا، روزہ رکھا ہم نے رکھا، حج کیا ہم نے کیا، زکات دی ہم نے کیا، خمس دیا ہم نے دیا، غریب کی مدد ہم نے کی، بیواؤں کی مدد ہم نے کی، یتیم کے سر پہ ہاتھ ہم نے پھیرا. اور جو گناہ کیا تو اللہ کا قسم ہم نے نہیں کیا. پھر کس نے کروایا؟ شیطان نے. جبکہ شیطان کیا کہا؟ ما کان علی علیکم من سلطان، ہم کو تمہارے اوپر سلطنت تھوڑی حاصل ہے. شیطان کہے گا ہم نے تو تم کو صرف پش کیا تھا، آگے آگے تم خود بڑھتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو امام زمان کی غیبت پر یقین نہیں ہے وہ بھی شیطان کی غیبت پر یقین رکھتے ہیں. اچھا، اب ان سے آپ یہ کہیے الٹا سوال کہ جناب اگر شیطان غیبت میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے شیطانی طاقت کے ذریعے سے، تو امام زمان علیہ السلام غیبت میں رہ کے رحمانی طاقت سے ہدایت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ غیبت کا کوئی بہت خاص مسئلہ ان کو کرنا ہوگا جب شیطان گمراہ کر سکتا، جب شیطان ہدایت کیا کرے گا؟ لا حول ولا قوت. جب شیطان گمراہ کر سکتا ہے تو امام ہدایت بھی کر سکتے، اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب اگر آپ اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو دنیا کا ہر انسان جس سے خوف زدہ ہے اس کے سامنے بالکل آہنی دیوار بن کے اس وقت ایران کھڑا ہے، نہیں کھڑا ہے؟ یہ کس کی بنیاد پر؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہدایت جب خدا کر سکتا ہے پوشیدہ رہ کے، تو امام بھی کر سکتا ہے. اور بہرحال ان کے پاس علم بھی ہے اور وہ صلاحیت بھی ہے، ان کسی طرح کا کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں. اب جہاں تک مسئلہ آتا ہے کہ امام کی جب حکومت بن جائے گی تو کیسا ماحول ہوگا، کیا سب سے پہلے تو بکلول ختم ہو جائیں گے. جتنے بکلول ہیں وہ سب یعنی بیوقوف کوئی نہیں رہ جائے گا، ہر انسان ایک دم ہائی تھنکنگ ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے جب 25 علم اپنے ساتھ امام لے کر کے آئیں گے اس لوگوں کو دماغ کیا عالم ہوگا. آپ اندازہ ہے عقلیں کتنا لوگوں کی بڑھ جائیں گی، کتنا لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سمجھدار ہو جائیں گے، اور ان عقلوں کا لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا اور لوگوں کی بصیرت بڑھ جائے گی. آج چھوٹی سی عقل ہے، 50 روپیہ کہیں گرا، پیر دبا کے دھیرے اٹھا لیا، جیب میں رکھ لیا. یہی تو ہے بیوقوفی عقل ہے. یہ کہتے ہیں امام کے دور میں ایسا ہوگا کہ لوگ اتنا معیاری ہو چکے ہوں گے نا کہ خزانہ دھر کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی لے کر جائیں گے، باقی چھوڑ دیں گے. ایسا بن جائے کہ لوگوں کی عقل جو ہے بڑھ جائے گی اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی. امام کے دور میں، امام کی حکومت میں جب قائم ہوگی کوئی بیماری نہیں رہے گی. یعنی سب سے پہلے بند ہوگا کس کا وباگ؟ امام کے دور میں اصلاً کوئی بیماری نہیں رہے گی. کورونا، کووڈ، کینسر، HIV ساری بیماریاں ختم، کچھ نہیں ہے. چھوٹی موٹی کالی پیلی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اور اگر کوئی ایسا ہے بھی کہ جس کو تھوڑا بہت بس یہ امام ایسا سر پہ ہاتھ رکھیں ختم، سب کچھ نہیں. کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اندھے پن کا، بہرے پن کا، ٹھیک ہے، اگر کوئی کیا کہتا ہے ڈپریشن میں ہے یا کوئی OCD کا پیشنٹ ہے، یہ ساری وسواسی ہے، برس ہے، سفید داغ ہے، ساری بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائے گی. کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں رہے گی، نہ جو ہے ذہنی بیماری رہے گی، نہ کوئی فکری بیماری رہے گی، نہ جسمانی بیماری رہے گی، نہ روحانی بیماری رہے گی. الگ الگ طرح کی بیماریاں ہیں نا، ساری بیماریاں جو ہے وہ امام کے زمانے میں ختم ہو جائے گی. بالکل ٹنا ماحول ہو جائے گا. بالکل نمبر 1 کیا ہوگا؟ بکلول ختم ہو جائیں گے، سارے عقل مند ہوں گے، کتنا اچھا ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے امام کی جو یہ موٹے طور پہ جو ہوگا
تیسرا امام کے زمانے میں خاص کیا ہوگا؟ بالکل امن و امان ہوگا، کسی طرح کا کوئی جو ہے خطرہ کسی سے نہیں ہوگا۔ امن و امان کا عالم یہ ہوگا، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ خوبصورت ترین عورت سونے اور جواہرات سے لدی ہوئی اکیلی راستے پہ چلی جائے گی، ایک آدمی اس کو ٹچ نہیں کرے گا، ڈسٹرب نہیں کرے گا، جبکہ جواہرات اور سونے چاندی سے لدی ہے۔ اس سے بڑا امن و امان اور کیا ہوگا کہ امام کے زمانے میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہو گئی جو ہے کیا کہتے ہیں حالات کے، کیا عقل مند ہو جائیں گے اور کیا بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سکون ہو جائے گا، مرڈر ورڈر ہونا ختم ہو جائے گا، کوئی قتل نہیں، ہر انسان رات میں 12 بجے جہاں چاہیے آئیے جائیے، کوئی دقت نہیں ہے، کسی بھی آٹو میں کسی گاڑی میں بھی بنداس بیٹھ جائیے، آج تو جو سوچتا ہے بیٹھیں نہ بیٹھیں، بہت اچھا ماحول ہو جائے گا۔ اس کے بعد اکنامی اس وقت جو ہے جو گری ہوئی ہے وہ بالکل ہائی ہو جائے گی، اقتصادیات بہت اچھے ہو جائیں گے امام کے زمانے میں، کہتے ہیں کہ بھوکمری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کسی بھی طرح کی نہیں رہے گی، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگ امام کے زمانے میں ایسی ایسی نعمتوں کو پائیں گے کہ اس سے پہلے انہوں نے وہ نعمتیں نہیں دیکھی ہوں گی، نہیں سنی ہوں گی، یعنی کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو ابھی ہم نے نہیں دیکھی، وہ امام کے زمانے میں ہم کو دیکھنے کو ملے گی۔ کہتے ہیں کہ خدا بندے ابھی کیا ہے بارش کے مسائل ہیں، اس وقت بارش کثرت کے ساتھ ہوگی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ زمین جو کچھ اپنے اندر آج چھپائے ہوئے ہے اس کو نکال کر کے باہر کر دے گی۔ آج آپ دیکھیے کہ زمین میں اب وہ وسعت نہیں رہی ہے، زمین اپنے دامن کو تنگ کرتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کئی وجہ بیان کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ دنیا بھر کے پولوشن ہے، دنیا بھر کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دوائیاں آ گئی ہیں جو زمین کو خراب کر رہی ہیں، پلس یہ کہ کچھ انسان کے اعمال بھی ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ زمین کو اس کا اپنا خزانہ چھپانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا کہ زمین اپنے خزانوں کو، آج کتنا گیہوں پیدا ہوتا ہے؟ 10 کنٹل ایک بیگھے میں، اس وقت 50 کنٹل پیدا ہوگا، اس اعتبار سے یہی مطلب ہے کہ سارے خزانے نکل کے باہر آ جائیں گے، اور اس وقت مال جو ہے وہ سب کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنے آدمی ہے جن کو اتنا دے دو، وہ اپنا نہیں ہے تو تھوڑا سا دے دو، نہیں، سب کو جو ہے کیا ہے برابر برابر مال دیا جائے گا، اور گنہگاروں اور نیکوکاروں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ گنہگار میں تو کہہ رہے تھے کہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، یہ کیا بچا گنہگار میں؟ یہ نہیں سمجھایا کہ گنہگار اور نیکوکاروں میں فرق نہیں کیا جائے، کیا امام کے زمانے میں بھی گنہگار رہیں گے کیا؟ تو اب اگر بات آ گئی تو ایک اعتراض اور سنتے جائیے کہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی نا، امام زمان علیہ السلام شہید ہوں گے یا اپنی طبعی موت سے انتقال فرمائیں گے؟ شہید ہوں گے، تو جب زمین عدل و انصاف سے بھر چکی تو اب کون سا بدماش ہے جو ان کو قتل کرنے پہ تلا ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، یعنی کوئی بھی برا نہیں ہے، امام کے آتے ہی سب اچھے ہو جائیں گے، تب یہ کون سا برا ہے کہ جو امام کو قتل کر رہا ہے؟ برا ہی ہوا نا وہ، تو پھر آپ تو کہہ رہے تھے عدل و انصاف سے بھر جائے گی، کیا جواب ہوگا اس کا؟ جو جواب ہوگا وہی جواب یہ بھی ہوگا، گنہگار ہوں گے۔ دیکھیں یہ کہیں نہیں ہے کہ جب امام کو ظہور ہوگا تو 100% نہیں ہوگی، روایت کے جملے پہ آپ غور کریں کہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، کیسے؟ جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی، یعنی آج جو ظلم و جور ہے تو کیا کہیں عدل و انصاف نہیں ہے؟ 100% ظلم و جور ہے، کہیں نہ کہیں عدل و انصاف بھی تو ہے، مگر ہے کیا کہ اکثریت ظلم و جور ہے، 90% ظلم ہے، 10% عدل و انصاف ہے۔ کا کما ملعت ظلمن و جورا، امام کے زمانے میں اس کا برعکس ہو جائے گا، اکثریت جو ہے کیا ہے عدل و انصاف ہو جائیں گی، 90% تھوڑا سا کہیں جو ہے کیا ظلم و جور رہے گا، مگر اس وقت اس کی اپنی کوئی چلنے نہیں پائے گی۔ یہی سب تو ہے خراسانی وغیرہ جو خروج کریں گے، وہ کیا سفیانی وغیرہ جو خروج کریں گے، یہ سب وہی 10% میں جائیں گے، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ پرچم کس کا لہرائے گا؟ عدل کا۔ پرچم کس کا ہوگا؟ انصاف کا۔ جیسے آج پرچم کس کا ہے؟ ظلم کا۔ پرچم کس کا ہے؟ جور کا۔ تو اس وقت الٹ جائے گا، کچھ جو دبے کچلے رہیں گے ان کی چلنے جیسے آج غنڈوں کی چلتی ہے اس وقت نیکوکاروں کی چلے گی، ٹھیک ہے؟ تو اسی میں سے کچھ ہیں جو نکلیں گے، امام کو شہید کریں گے، اور گنہگار بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے، جو یہ روایت کہتے ہیں۔ تو
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ظلم و جور سے بھری ہے ویسے ہی عدل و انصاف سے بھر جائے گی. کہتے ہیں کہ کہاں جو ہے وہ چھٹے امام نے فرمایا کہ کیسے ظلم و جور آج ہے اور کیسے عدل و انصاف آ جائے گا. امام نے فرمایا کہ انہ یدخل علیہم العدل الی جوف بیوتہم، کہا کہ جیسے تمہارے گھروں میں گرمی اور ٹھنڈک گھستی ہے ویسے ہی کونے کونے تک عدل و انصاف پہنچ جائے گا. اگر آپ جائیں ٹھنڈک کا موسم ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کمرے میں ٹھنڈک ہے اور باہر ٹھنڈک نہیں ہے، ٹھنڈک ہے تو ہر جگہ ہے. کہا جیسے امام صادق علیہ السلام نے کیا زبردست مثال دی مولا نے، کہ جیسے آپ کے گھروں کے کونے کونے میں اگر ٹھنڈک ہے تو ٹھنڈک ہے، گرمی ہے تو گرمی ہے، ویسے کونے کونے میں ہر جگہ کیا ہے ظلم، وہ کیا ہے عدل و انصاف پہنچ جائے گا. اب یہ ہے کہ کمرے میں ہے تو ٹھنڈک جو ہے کیا کہتے ہیں کم ہے، باہر ہے تو زیادہ ہے. اسی طریقے سے امام باقر علیہ السلام نے بتایا، امام فرماتے ہیں کہ یظہر اللہ بہ دینہ علی الدین کلہ، کہ اللہ جو ہے امام کے ذریعے سے اپنے دین کو تمام دین کے اوپر کیا کرے گا، فوقیت دے دے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، گرچہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے. اس کا مطلب یہاں سے پتہ چلا کہ مشرکین ہوں گے مگر اب ان کی کچھ چلنے نہیں پائے گی، برا لگا کرے ان کو، مگر اس وقت کیا ہوگا، فَلَا يَبْقَ فِي الْأَرْضِ مَعْبُودٌ دُونَ اللَّهِ، اس وقت زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہوگا. من صنم و وثن، نہ کوئی بت ہوگا نہ کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں کسی طرح کی مورتی ہوگی. الا وقعت فیہ نار، مگر یہ کہ اگر کوئی ہے تو آگ اس کو کیا ہے جلا کر کے راکھ کر دے گی. اس کے بعد مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یبقى قریۃ، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا ایریا نہیں ہوگا، الا ونودی فیہا، کہ وہاں پر آواز دی جائے گی بشہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بکرۃ وعشیہ. کہتے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا کہ جہاں پر صبح شام آواز نہ دی جا رہی ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر علاقے میں یہ اذان اور یہ آواز کیا ہے بالکل عام ہو جائے گی. اب بس اتنا سمجھ لیجئے جو موٹے طور پر بات ہے کہ امام کے زمانے میں عقل مندی بڑھ جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور کیا ہوگا، امن و امان ہو جائے گا اور اکنامی جو ہے اچھی ہو جائے گی. اس کے بعد یہ کہ اتنا سمجھ لیجئے کہ امام کے دور میں ایسا ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے تو پاسبل ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی لیں. مگر اب آپ سے ایک سوال، کہ اگر شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیئیں گے تو اس وقت شیر کھائے گا کیا؟ سلوات پڑھ دیں محمد. جب عدل و انصاف کا عالم یہ ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیئیں گے تو شیر کھائے گا کیا کھائے گا؟ شیر روٹی نہیں کھاتا، شیر گھاس نہیں کھاتا، شیر کو چاہیے تو گوشت چاہیے. یہ سارے مسائل خالی امام زمان علیہ السلام کی 15 شعبان نعرہ لگا لیں تھوڑی ہے، یہ ہلکا تو پھلجری کوئی چھوڑ دے گا چپ ہو جائیں گے ہم. بہت آگے کیا کھائے گا شیر؟ پھر بتائیے آپ، امام کی جب غور کریں گے آپ تو گوشت کھاتا ہے، اس کے علاوہ مانساہاری جانور ہے وہ. کہتے ہیں ایک تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آج شیر درندگی پھیلاتا ہوا ٹہل رہا ہے، اس وقت ممکن ہے کہ خدا یہ کرے کہ اس کے لیے بس جو غذا معین ہوگی، ٹھیک ہے، کہ آپ مثلا اس بکری کو کھا سکتے ہیں، دوسری آپ ٹچ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ ابھی کیا ہے جیسے کہ شیر آیا تو جتنی بکریاں سب کرے، اس وقت یہ ہوگا کہ یہ طے ہے کہ آپ کے لیے یہ ہے تو دوسری آپ کے لیے حرام ہے. جیسے آج ہم لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مجھے نا کہ یہ کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے آپ، ٹھیک ہے، ورنہ کھانے کو تو بہت کچھ ہے لیکن حرام اور حلال ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے. آپ یہ کھا سکتے ہیں یہ نہیں کھا سکتے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ یہ تشبیہ دی جا رہی ہو کہ عدل و انصاف کا عالم یہ ہوگا مثلا، ٹھیک ہے. تو کہنے کو نہیں کہ چٹپٹیے جو چھوٹے موٹے کو آپ رکھیے، باقی یہ کہیں کہ جو اگر بھائی دیکھیں اگر یہ ہے امام ظہور کریں گے تو اس وقت امام طے کر لیں گے کہ کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے
تو یہ بات خدا کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، یہ بات امام کو بھی اچھی طرح سے معلوم ہے، اس لیے کہ کچھ بھی ہو جائے امام ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ ان کو معلوم ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ بالکل جنت کا ایک ٹکڑا ہو جائے گی زمین ہے، بالکل آپ جدھر جا رہے ہیں بالکل امن و سکون ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک ہو جائے گا کہ ایک بھائی، آج تو ہو ہی نہیں سکتا، مار ہو جائے گی، ایک بھائی آئے گا دوسرے بھائی کے جیب میں ہاتھ ڈال کے پرس نکالے گا اور جتنی ضرورت ہوگی وہ پیسہ لے کے پرس دوبارہ واپس رکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پہ۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کی حجت بھی تو تمام ہونا ہے، اس کی حجت بھی تو پوری ہونا ہے کہ آخر زمین پر جو خدا نے چاہا تھا کہ پوری زمین پوری دنیا بالکل حق کے پرچم کے ساتھ چلے، وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا۔ اس کے لیے اگر آپ کوئی آپ کی دلیل نہ بھی مانے تو آپ خالی اس کے سامنے سورہ انا انزلنا پڑھ دیجئے، اگر حق کو تسلیم کرنے کا حوصلہ ہے تو اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ یہ ملائکہ ہر سال نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے کہ ملائکہ ہر سال نازل ہوتے ہیں شب قدر میں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کہاں نازل ہوتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب تک رسول اللہ تھے رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب آج ملائکہ یہ شب قدر میں لے کر کے پیغامات آتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ عقل یہ کہتی ہے کہ یا تو ملائکہ نازل نہیں ہوتے، یا اگر نازل ہوتے ہیں تو کوئی ہے روئے زمین پر جو ملائکہ کے ان کیا کہتے ہیں کہ اخبارات اور کیا کہتے ہیں خبروں کو لیتا ہے، تو جو لے رہا ہے وہی امام زمان ہے اور انشاءاللہ وہ ظہور فرمائیں گے۔ خدا ہم سب لوگوں کو امام کے سچے ناصروں میں اور چاہنے والوں میں شمار کرے انشاءاللہ تعالی والمستعان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔